آج ہم ایک ایسے حیران کن خواب کی بات کرنے والے ہیں جس نے زندگی اور عبادت کی قدر کے بارے میں ایک بہت ہی گہرا روحانی سبق سکھایا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب کو وقت کی اصل قیمت پر سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک شہید کے مقام سے بلند بھلا کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہی دراصل اس پورے واقعے کی جڑ ہے، اور یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس حیران کن خواب کی تفصیلات کی طرف۔ یہ خواب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا، اور اس خواب نے صحابہ کرام کے درمیان ایک گہری سوچ کو جنم دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ دو اور لوگ ہیں جنہیں وہ پہچانتے ہیں۔ یہیں سے اسی منظر سے ایک ایسی الجھن پیدا ہوتی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ خواب میں ہوتا کیا ہے۔ جنت سے ایک فرشتہ باہر آتا ہے اور پہلے اس شخص کو اندر بلاتا ہے جس کی وفات بعد میں ہوئی تھی، پھر وہ دوبارہ باہر آتا ہے اور شہید کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے، اور آخر میں وہ حضرت طلحہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تم واپس جاؤ، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ ترتیب یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، اب اس خواب کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو صحابہ کی زندگی کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ بات یہ تھی کہ یہ دونوں صحابہ ایک ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جو تھے وہ عبادت میں کوشش میں بہت آگے تھے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو گئے، جبکہ جو دوسرے ساتھی تھے وہ ان کے ایک سال بعد طبعی موت سے وفات پا گئے۔ اب ظاہر ہے شہید کا رتبہ تو کہیں زیادہ بلند ہونا چاہیے تھا، لیکن خواب کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اب جب صبح ہوئی اور حضرت طلحہ نے یہ خواب باقی لوگوں کو سنایا تو وہی سب کے سب حیران رہ گئے۔ یہ ایک ایسی پہیلی تھی جو کسی سے حل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو طبعی موت مرا ہو وہ ایک شہید سے پہلے جنت میں چلا جائے؟ حالانکہ شہید کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے بھی پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو سب مل کر یہ معاملہ لے کر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور ظاہر ہے اس گہری الجھن کا حل بھی وہیں سے ملنا تھا جہاں سے ہمیشہ ملتا تھا، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے۔ جب صحابہ نے سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے اس راز سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کیا وہ دوسرا شخص شہید کے بعد ایک سال اور زندہ نہیں رہا؟ سب نے کہا جی اللہ کے رسول بالکل رہا۔ آپ نے اگلا سوال کیا، تو کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا اور اس کے روزے نہیں رکھے؟ یہ وہ عظیم عبادت تھی جو شہید کی زندگی میں نہیں آ سکی تھی۔ اور پھر آپ نے آخری اور سب سے اہم نقطہ سامنے رکھا، اور اس ایک سال میں اس نے کتنی ہی نمازیں پڑھی، کتنے سجدے کیے۔ اب جا کر سب کو اس ایک سال کی عبادت کا جو فرق تھا وہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جس نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ سوچیں ذرا، ایک سال کی اضافی عبادت نے اتنا بڑا فرق ڈال دیا تھا۔ تو آئیے ذرا اس ایک سال کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف ایک سال، ایک اضافی سال، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، خاص طور پر جب وہ عبادت میں گزرے۔ آخر اس ایک سال میں تھا کیا؟ سوچئے، رمضان کا پورا ایک مہینہ، لا تعداد روزے، ہزاروں کی تعداد میں اضافی نمازیں اور سجدے اور نیکی کرنے کے وہ ان گنت مواقع جو صرف زندگی میں ہی ملتے ہیں، بس اسی سب نے مل کر اس دوسرے شخص کا درجہ آسمان تک پہنچا دیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اس واقعے کو جاننے کے بعد کیا ہماری نظر میں ایک ایک دن کی اہمیت بدل نہیں جاتی؟ شاید اس میں سبق یہی ہے کہ ہر نئی صبح جو ہمیں ملتی ہے وہ نیکی کمانے کا ایک ایسا خزانہ ہے جس کی قیمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔